اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک دو قسم کے مردوں سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ آخر کیوں ذہن میں سوال آتا ہے، آخر کیوں وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا جرم ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت، اتنی بڑی رحمت ہونے کے باوجود اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب بنتا ہے؟ تو وہ گناہ چاہے مرد میں ہو یا عورت میں ہو، اللہ پاک اس گناہ کی وجہ سے اللہ انسان سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، اس پر سخت انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ قبر اور آخرت میں اس میں بہت سخت قسم کا عذاب ہے، اور وہ کوئی گناہ ایسا ہے بھی نہیں کہ ہم اس سے بچ سکیں یا نہ بچ سکیں۔ وہ گناہ بھی ایسا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو اس سے سیف رکھنا چاہیں تو اس سے رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کو یہ چاہیے، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ جہاں تک ہو سکے آپ اس گناہ سے بچیں۔ اب وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر دیکھا کہ دو قبریں بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمت اور طاقت دی تھی کہ قبر کا عذاب وہ دیکھ سکتے تھے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے اللہ ان سے سخت ناراض ہیں، کس وجہ سے اللہ پاک ان کو عذاب دے رہے ہیں؟ کہ یہ ان دو باتوں سے بچنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا، اگر یہ لوگ چاہتے تو آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن یہ ان سے بچے نہیں، جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، احتیاط بالکل نہیں کرتے تھے، مثلاً ایسی جگہ پر یا اس طرح سے پیشاب کر دیتے تھے کہ جس کی وجہ سے جسم پر چھینٹیں لگ جاتی تھی۔ اس احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس مرد پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو صحیح احتیاط کے ساتھ صحیح طریقے سے ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ پیشاب کی چھینٹیں ہمارے جسم پر نہ لگیں۔ اگر لگیں گی تو اس کا عذاب یقین جانے بہت سخت عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرے مرد کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ دوسروں کی چغلی بہت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کو قبر کے عذاب کا بھی سبب قرار دیا، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب قرار دیا کہ اللہ پاک اس سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ امام غزالی نے لکھا کہ دوسروں کا کوئی راز کھول دینا بھی چغلی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلسوں کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ بھی امانت ہے، اب وہ بات آپ جا کر دوسروں سے کہہ دیں تو یہ امانت میں خیانت ہے، اور یہ بھی چغلی کے اندر داخل ہے۔ بہرحال میرے دوستوں، یہ غیبت اور چغلی کا گناہ اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ اللہ پاک بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس کی سنگینی آپ نے حدیث کے اندر بھی سنی، لیکن جتنا سنگین ہے آج ہمارے معاشرے میں اتنی ہی لاپرواہی، غفلت برتی جا رہی ہے۔ مجلسیں ان سے بری ہوئی ہیں، زبان
कैंची की तरह चलती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। खुदा के लिए इसको लगाम दें और इसको काबू में रखें और इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक चलाएं, वरना इसका इंजाम ये है कि इसकी वजह से घर के घर तबाह हो रहे हैं, आपस में नाइतफाकियां हो रही हैं, फितने फसाद दुश्मनी खुदा जाने कितनी खराबियों का जरिया है। और आखिरत में तो जो अजाब इसकी वजह से होने वाला है वो तो अपनी जगह है ही। चुगली की हकीकत ये है कि तुम किसी के सामने किसी की बुराई बयान करो और वो बुराई इसलिए बयान करो ताकि दोनों में लड़ाई हो जाए, बदगुमानी नैतफाकी पैदा हो जाए, इसको चुगली कहते हैं। और चुगली का गुनाह गीबत से बढ़ करके है, इसलिए कि गीबत में तो सिर्फ दूसरों की बुराई करना मकसूद होती है, लेकिन चुगली में तो बुराई के अलावा ये भी मकसद होता है कि उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो और उन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक दोस्ती और मोहब्बत है वो ख़त्म हो जाए। मसलन आप किसी के साथ कारोबार कर रहे हैं और उस कारोबार में 3 बंदे शरीक हैं, या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपने अपने बॉस के सामने किसी अपने कोलीग की शिकायत लगाई, अब बॉस भी उस शख्स से नाराज हो रहा है और उसके दिल में बदगुमानी पैदा हो रही है, ये चुगली है और हराम है। आजकल ये मसला आम हो रहा है, घर के जितने लोग हैं वो एक दूसरे से कटे हुए हैं, इसलिए कि हर एक इस चुगली की मुसीबत में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से घर का निज़ाम धर्म भरम हो रहा है, घर का निज़ाम सारा सुकून गायब हो गया है और आखिरत में भी इसमें बड़ा अजाब और वबाल है। और कितनी ज़्यादा अल्लाह की नाराज़गी का बायस बन रही है। कुरान और हदीस में इस गुनाह की बड़ी सख्त वईदें और सज़ाएं बयान फरमाई गई हैं। हज़रत अला इब्न हारिस फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी बेऐब को ऐब लगाने वाले और चुगलखोरी के लिए चलने फिरने वाले इन दोनों जमातों का हशर कुत्तों की सूरत में होगा। बुखारी शरीफ की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चुगलखोर यानी जो इधर की उधर लगाता हो वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा। तो अल्लाह पाक तमाम मर्दों को, चाहे मर्द हैं या औरत हैं, अल्लाह पाक उन्हें इस गुनाह से महफूज रखे। आमीन। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.